اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي العاف. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل کے پڑھیے ایک دفعہ. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي إن كنت بعث الله فأنت نعم الرب. اے میرے اللہ، اگر میں گناہگار بندہ ہوں، پروردگار اگر میں اس برے ماحول و معاشرے کا حصہ بن کر تیرا برا گناہگار بندہ ہوں، فأنت نعم الرب. اے میرے اللہ، پس تو کتنا ہی اچھا پروردگار ہے. افعل بی ما انت اہلہ. اے میرے اللہ، میرے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے شایان شان ہو. ولا تفعل بی ما انا اہلہ. اے میرے اللہ، ہمارے ساتھ وہ سلوک نہ فرما جس کے ہم سزاوار ہیں. اے میرے اللہ، حاضرین، جوانان، مومنین، بزرگان، ہمارے جملہ مرحومین کے ساتھ وہ سلوک فرما جو تیرے شایان شان ہو. وہ سلوک نہ فرما جو جس کے ہم اہل ہیں، جس کے ہمارے مرحومین اہل ہیں. إلهي إن تعذبني فأهل لذلك أنا. اے میرے اللہ، اگر تو ہمارے گناہوں کو دیکھتے ہوئے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے دنیا و آخرت کے عذاب میں مبتلا کر دے تو ہم اس کے سزاوار ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لِي فَأَهْلٌ لِذَلِكَ أَنْتَ. اور اے اللہ، اگر تو اپنی رحمت واسعہ کو دیکھتے ہوئے ہمیں معاف کر دے، ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے تو یہ تیرے شایان شان ہے. الہی فاغفر لی فلا تعذبنی. اے میرے اللہ، پس ہمیں معاف فرما اور ہمیں عذاب میں مبتلا نہ فرما. پروردگار، حاضرین جوانان جو تیری بارگاہ میں آئے ہیں، یہ کتنے خاص ہیں، یہ کتنے بہترین ہیں جنہوں نے آج جوانی کی یہ شب تیری بارگاہ میں جا کر گزارنے کا عہد کیا ہے. تجھ سے عہد و پیمان کرنے کے لیے آئے، راز و نیاز و ہم کلام ہونے کے لیے آئے. اے میرے اللہ، یہ تو تیری طرف سے جواب ہے. جب ایک بہت ہی متقی، بہت ہی عبادت گزار بارگاہ خداوندی میں عبادت کیا کرتے تھے، عبادت کرتے کرتے بلند بلند صدائیں لگاتے تھے، آنسو بہاتے تھے. ایک دن شیطان نے وسوسہ
ایسا ڈالو۔ اے عبد خدا، تو کب سے خدا کی بارگاہ میں آ کے آہ و بکا کرتا ہے، صدائیں دیتا ہے، گریہ کرتا ہے، تجھے تو تیرے رب نے کبھی جواب ہی نہیں دیا۔ جب اس کے ذہن میں یہ وسوسہ آیا، اس نے اپنی عبادتیں کم کر دی۔ ایک دن ایک رات عالم خواب میں اس کو آواز دی گئی، اے میرے بندے، یہ جو تو میری بارگاہ میں آ کے مجھ سے گفتگو کیا کرتا تھا، تیری آنکھوں میں جو آنسو تھے وہی ہمارا جواب تھا۔ تو جو ہماری بارگاہ میں آیا کرتا تھا وہ ہمارا ہی تو جواب تھا۔ تجھے ہم اتنا پسند کرتے تھے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق دیتے تھے۔ اے پروردگارو، ہمیشہ اپنی ذات کے ساتھ ہم کلام پروردگارا اور اپنے راز و نیاز کرنے کی توفیق عطا فرمو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وخضع لها كل شيء وذل لها كل شيء۔ مولا امیر المؤمنین کا کلام ہے، عزاداران سید الشہداء و پیروان امیر المؤمنین۔ کوشش کروں گا ترجمے کے ساتھ آپ کی سماعتوں کے نظر کروں۔ یہ نہ دیکھیے گا، یہ نہ سوچیے گا کہ کون پڑھ رہا ہے، بلکہ یہ سوچنا و دیکھنا ہے کہ کس امیر کا، کس عظیم ہستی کا کلام ہے اور کس قدر ہمیں عظیم بنانے کے لیے تعلیم فرمائی ہے۔ خدایا، میں تجھ سے تیری اس رحمت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں جو ہر چیز سے وسیع و کشادہ ہے، تیری اس طاقت کا واسطہ جس کی وجہ سے تو ہر چیز پر حاوی ہے، جس کے آگے ہر چیز سرنگو، جس کے سامنے ہر چیز پست ہے، تیری جبروتیت کا واسطہ جس سے تو ہر چیز پر غالب ہے، تیری اس ذات کا واسطہ جس کے مقابل کوئی چیز نہیں ٹک سکتی۔ اے میرے اللہ، تیری اس عظمت کا واسطہ ہو جو ہر چیز کو پر کیے ہوئے ہے، تیری سلطنت کا واسطہ جو ہر چیز سے بلند ہے، تیری اس علامت کا واسطہ جو ہر چیز کے فنا ہو جانے کے بعد بھی باقی رہے گی، تیرے ان اسماء کا واسطہ جن سے ہر چیز کے ستون معمور ہے، تیرے علم کا واسطہ جو ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے، تیری علامت کے نور کا واسطہ جس کے لیے ہر چیز روشن ہے۔ یا نور یا قدوس، یا نور یا قدوس، یا نور یا قدوس، یا نور یا قدوس۔ یہاں پہ یہ جملہ سمجھ کے ایک دفعہ پھر صدا بلند کیجئے، یا نور، اے نور حقیقی، یا قدوس، اے پاک و پاکیزہ، اے نور حقیقی، اپنے نور حقیقی کے واسطے ہمارے دلوں کو نورانیت سے پر فرما۔ اے قدوس، اے پاک و پاکیزہ ذات، اپنی قدوسیت کے واسطے ہمیں پاکیزہ جوانی عطا فرما، ہمیں آنکھیں دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، حرکات و سکنات، پروردگارہ دل کی کیفیت ہماری پاک و پاکیزہ بنا دے۔ سب مل کے گئیے، یا نور یا قدوس، یا نور یا قدوس،
ایک دفعہ امام زمانہ کے لیے اپنے دل کو نورانی بنانے کی خاطر اور اپنے وجود کو، اپنے ظاہر و باطن کو پاک و پاکیزہ کرنے کی خاطر، امام زمانہ کی خاطر، خوشنودی امام کے لیے، اپنی تیاری اور آمادگی کے لیے خالق سے نورانیت چاہیے دل کی، اور خالق سے پاکیزگی چاہیے اپنے دل کی اور اپنے باطن و ظاہر کی. سب مل کے گئیں یا نورا یا قدوس یا نورا یا قدوس یا اول الاولین و یا آخر الاخرین. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحت كل اسم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقام. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم. اللهم اغفر لي الذنوب التي تحبس الدعاء. اللهم اغفر لي الذنوب التي تقطع الرجاء. اے میرے اللہ، خدایا میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو ناموس و عزت کو رسوا کر دیتے ہیں. میرے پروردگارا، ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما جو عذاب نازل ہونے کا سبب بنتے ہیں. میرے اللہ، میرے ان تمام گناہوں کو بخش دے جو دامن عفو میں سے نکال دیتے ہیں. میرے اللہ، میرے ان تمام گناہوں کو دامن عفو میں جگہ عطا فرما اور میرے تمام گناہوں سے درگزر فرما. پروردگارا، وہ گناہ جو نعمتوں کو بدل دیتے ہیں ان سے درگزر فرما. خدایا، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو دعاؤں کو قید کر لیتے ہیں. اے میرے اللہ، ان تمام گناہوں کی مغفرت فرما جو امیدوں کو ختم کر دیتے ہیں. میرے اللہ، میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما جو مصیبتوں کے نزول کا سبب بنتے ہیں. میرے اللہ، میرا ہر اس گناہ کو معاف فرما جو مجھ سے سرزد ہوا، ہر اس خطا کو جو مجھ سے واقع ہوئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی خوبصورت سا چھوٹا سا واقعہ. بارش نہیں آ رہی، قوم کو لے کے خدا کی بارگاہ میں ایک صحرا میں دعا کر رہے ہیں. آواز قدرت ای موسیٰ، بارش کیوں نہیں برسا رہا؟ اس لیے کہ تیری اس امت میں، اس ہجوم میں ایک فلاں گناہگار بیٹھا ہے، فلاں گناہ کرنے والا. اس کو اپنی محفل سے اٹھاؤ. جب وہ اٹھے گا، جب تک وہ نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ گناہ بیان کیا، خطاب کیا، فلاں گناہ کرنے والا اڑ جائے. اس کی وجہ سے خدا نے فرمایا میں نے اس کی وجہ سے بارش روکی ہوئی ہے. جب اس کو پتہ چلا، اس بندے خدا کو، کہ یہ تو گناہگار میں ہوں، اگر اس محفل سے ہجوم سے اڑ کے نکل کے جاتا ہوں ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا. ادھر ہی بیٹھ کر آنکھوں سے دعا صبح کے خدا سے راز و نیاز کر کے کہا میرے اللہ، میری عزت کی لاج رکھ لے، میرا خیال کر لے. آج اگر میں اڑ کے جاتا ہوں ذلیل و رسوا ہو جاؤں گا. اے میرے اللہ، میں سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. اس بندے خدا کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو اور توبہ کی آواز اور خدا سے ہم کلام اور راز و نیاز ہونا تھا. اتنے میں بارش برسنے لگی. موسیٰ خداوند تعالیٰ کے نبی کلیم جناب موسیٰ نے کہا میرے اللہ،
ابھی تو تو نے کہا میں نے اس گناہگار کی وجہ سے بارش روکی ہوئی ہے، جب تک وہ نہیں اٹھے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اے میرے اللہ وہ تو اٹھا ہی نہیں، بارش برسنے لگی۔ خداوند تعالیٰ نے خطاب کر کے کہا اے موسیٰ اب تک میں نے بارش بھی اسی کی وجہ سے روکی ہوئی تھی، اب میں نے بارش بھی برسائی ہے تو اسی بندے کی توبہ کی وجہ سے، اس نے خالصتاً مجھ سے توبہ کر لی ہے۔ میں خدا نہیں چاہتا اپنے بندوں کو بندوں کی نظر میں ذلیل و رسوا کروں۔ خداوند تعالیٰ ایک معصوم کی حدیث ہے، خداوند تعالیٰ روزانہ نیکیوں کو لکھنے والا فرشتہ بدلتا رہتا ہے۔ حدیث معصوم یہ موجود ہے میرے پاس، اس کا مفہوم پڑھنے لگا ہوں۔ خداوند تعالیٰ روزانہ نیکیوں کا فرشتہ بدلتا رہتا ہے، برائیوں والا فرشتہ ایک ہی رہتا ہے۔ معصوم سے سوال کیا گیا مولا آخر کیا وجہ ہے؟ معصوم فرماتے ہیں خدا یہ چاہتا ہے بروز محشر اس کی شکایتیں لگانے والا ایک فرشتہ ہوگا اور میرے بندے کی نیکیوں کی گواہیاں دینے والے فرشتے کثیر ہوں گے۔ میں کثیر فرشتوں کی گواہیاں قبول کر کے اس ایک فرشتے کی شکایتیں چھوڑ کے اسے جنت میں بھیج دوں گا۔ کثیر فرشتوں میں کوئی کہے گا میرے اللہ یہ تیری بارگاہ میں آ کے آنسو بہایا کرتا تھا، یہ تیری بارگاہ میں شب بیداری کیا کرتا تھا، یہ تیرے دین کو سمجھنے کے لیے وقت دیا کرتا تھا، یہ سجدوں میں زندگی گزار کے آیا ہے۔ پروردگارا ہمیں نیک و صالح و امام زمن کے لیے آمادہ و تیار سپاہی بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ خدایا تجھ سے سوال ہے خضوع خشوع رکھنے والے رونے پیٹنے والے شخص کی مانند کہ تو میری خطاؤں سے قطع نظر فرما، ہم پر رحمت فرما۔ میرے نصیب میں ہے جو میرے نصیب میں ہے، مجھے راضی و قانع رہنے کی توفیق عطا فرما اور تمام حالات میں مجھے متواضع قرار دے۔ خدایا میرا تجھ سے اس شخص کے مانند سوال ہے جس کے فاقے شدید ہو، جس نے تنگی کے وقت اپنی حاجات کو تیرے حضور بیان کر دیا ہو، جس کی رغبت تیری طرف بڑھی ہو۔ خدایا تیری سلطنت عظیم، تیرا مقام بلند ہے، تیری تدبیر پوشیدہ، تیرا امر ظاہر، تیرا قہر غالب، تیری قدرت جاری، تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں۔ خدایا میں اپنے گناہوں کو بخشنے والا، اپنے عیوب کی پردہ پوشی کرنے والا، اپنی بدعمالیوں کو اچھائیوں سے بدلنے والے تیرے علاوہ کسی کو نہیں پاتا۔ خدایا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو ہی پاک و پاکیزہ قابل تعریف ہے۔ خداوندہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا ہے، مل کے پڑھیے ظلمت نفسی نفسی، مل کے ایک دفعہ پھر پڑھیے ظلمت نفسی نفسی۔ اے میرے اللہ میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، جہالت کی وجہ سے جسارت کرتا رہا، اس بات پر مطمئن بیٹھا رہا کہ تو نے ہمیشہ مجھے یاد رکھا ہے، ہمیشہ مجھ پر کرم فرمایا ہے۔ خدایا میری کتنی برائیوں پر تو نے پوشید پردہ ڈالا ہے، میری کتنی برائیوں پر تو نے پوشیدہ رکھا، کتنی برائیوں کو پوشیدہ رکھا، کتنی سخت بلاؤں کو تو نے ٹال دیا، کتنی ہی لغزشوں سے تو نے محفوظ فرمایا، کتنی ہی اذیتوں کو تو نے دور کیا۔ اے میرے اللہ کتنی ایسی اچھائیاں جن کا محل بھی نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر رکھی ہے۔
پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اے میرے اللہ تو کتنا کریم پروردگار ہے، میرے سارے اچھے اعمال ایک برائی کی وجہ سے لوگ بھول جاتے ہیں۔ میں بہت اچھا ہوں مگر ایک برائی اگر لوگوں میں کسی کو نظر آ گئی، میری ساری نیکیوں کو وہ بندہ بھول جاتا ہے، اس ایک برائی کو بیان کر کر کے مجھے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ مگر ایک طرف میرے اللہ تیری ذات تو کہتا ہے میرے بندے تو جتنا برا ماضی رکھتا ہے آجا توبہ کے آنسو دبا، میں تیری ساری برائیوں کو بھول جاؤں گا۔ خود خطاب کیا یا عبادی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ قرآن کریم کی آیت ہے، حبیب سے خطاب کیا ہے، میرے حبیب میرے گناہگار بندوں کو کہو جنہوں نے گناہوں کے ذریعے اپنے نفوس پہ ظلم کیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تو سارے کے سارے گناہ بخشنے والا ہے۔ میں میرے اللہ کیوں تو سارے کے سارے گناہ بخشنے والا ہے؟ پھر خود خدا فرماتا ہے اس لیے کہ انہ هو الغفور الرحیم، اس لیے کہ میں غفور بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اے میرے اللہ کتنی ہی ایسی اچھائیاں جن کا میں اہل بھی نہ تھا تو نے لوگوں میں مشہور کر دی۔ خدایا میری آزمائش بڑھ گئی، بدحالی حد سے بڑھ گئی، میرے نیک اعمال کم ہے، سخت تکلیفوں نے مجھے بٹھا دیا، میری لمبی لمبی آرزو نے مجھے نفس سے روک دیا، دنیا نے اپنی مکر و فریبی چال سے مجھے دھوکے میں رکھا، میرے نفس نے اپنی خیانت و ٹال مٹول سے مجھے دھوکہ دیا ہو۔ میرے اللہ میرے سردار میں تیری عزت کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں، میری بدعملی میرے افعال میری دعا کو تیری بارگاہ میں پہنچنے سے نہ روکے الہی امین۔ اے میرے اللہ میرے جن پوشیدہ رازوں سے تو آگاہ ہے ان کو ظاہر کر کے مجھے رسوا نہ کرنا۔ مناجات شبانیہ میں مولا امیر المومنین فرماتے ہیں الہی تو نے دنیا میں میرے گناہوں پر پردہ ڈالا جبکہ میں آخرت میں اپنے گناہوں پہ پردہ کا زیادہ استحقاق رکھتا ہوں۔ دنیا میں اگر کسی کے سامنے ذلیل نہیں کیا تو اے اللہ اب روز محشر بھی کسی کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کرنا۔ اے میرے اللہ جو بدعمالیاں برائیاں میں نے تنہائی میں مسلسل کوتاہیوں خواہشات کی کثرت اپنی جہالت اچھائیوں کی طرف کم رغبتی کے سبب کر چکا ہوں، ان پر سزا دینے میں جلدی نہ کرنا۔ خدایا تجھے تیری عزت کا واسطہ ہر حال میں میرے لیے مہربان ہو جا، میرے تمام امور میں لطف و مہربانی فرما الہی و مولاي و ربی من لی غیرک، مل کے پڑھیے الہی و مولاي و ربی من لی غیرک، الہی و مولاي و ربی من لی غیرک، اسألہ کشف ضری والنظر فی امری، الہی و مولاي اجريت علی حکما اتبعت فیہ هوى نفسی
ولم أحترس فيه من تزيين عدوي فغرني بما هو مسعده على ذلك القضاء فتجاوزت بما جرى علي من ذلك بعد حدودك وخالفت بعد أوامرك فلك الحمد علي في جميع ذلك ولا حجة لي فيما جرى علي فيه قضاءك والزمني حكمك وبلاك وقد أتيتك يا إلهي بعد تقصيري وإسرافي على نفسي معتذرا نادما منكسرا مستقيلا مستغفرا منيبا مقرا مذعنا معترفا اے پروردگارا اے میرے معبود میں تیری بارگاہ میں اپنی کوتاہیوں نفس پر زیادتی کرنے کے بعد معافی مانگنے کے لیے میں اپنے کیے پر شرمندہ ہوں ندامت و انکساری توبہ و استغفار اقرار معصیت یقین اعتراف کے ساتھ حاضر ہو رہا ہوں کہ میرے پاس ان گناہوں سے بھاگنے کے لیے کوئی جائے فرار نہیں تیرے علاوہ کوئی پناہ گاہ نہیں ہے کہ جہاں گڑ گڑایا اور رویا پیٹا جائے صرف یہ کہ تو میرا عذر قبول فرما سب مل کے پڑھیے گا فقبل عذری فقبل عذری مل کے پڑھیے فقبل عذری فقبل تو میرا عذر قبول کر لے اور خصوصی طور پر اپنی رحمت کے وسیع دامن میں داخل کر لے اے اللہ میری معذرت قبول فرما میری سخت بدحالی پر رحم فرما مجھے شدید قید و بند سے چھٹکارا دے اے میرے اللہ میرے غیر جسم میرے کمزور جسم میری نازک جیل کمزور ہڈیوں پر رحم فرما اے وہ جس نے مجھے وجود بخشا مجھے یاد رکھا میری پرورش فرمائی میرے ساتھ نیکی کی میری غذا کا انتظام کیا بس اب بھی پہلے جیسا کرم اور گزشتہ جیسے سناد مجھ پر جاری و ساری فرما آمین اے میرے اللہ میرے مالک میرے پروردگار کیا تو مجھے اپنی آتش جہنم میں عذاب میں گرفتار دیکھنا گوارا کرے گا جبکہ میں تیری وحدانیت کا معتقد ہو اور میرا دل تیری معرفت سے پر ہے اے میرے اللہ میری زبان پر تیرا ذکر جاری ہے میرے دل میں تیری محبت گھر کر چکی ہے میں صدق دل سے اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے تیری ربوبیت کے سامنے خاضع ہوں اب بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ جسے تو نے پروان چڑھایا ہو اسے برباد کر دے یا اسے اپنے سے دور کر دے جسے تو نے اپنے سے قریب کیا ہو یا اسے نکال باہر کرے جسے تو نے خود پناہ دی ہو یا اسے بلاؤں کے سپرد کر دے جس کی حفاظت کا ذمہ خود تو نے لیا اے میرے اللہ رحم کیا کاش میں یہ سوچ بھی سکتا کہ اے میرے پروردگار اے میرے آقا کہ تو ان چہروں پر آتش جہنم کو مسلط کر دے گا جو تیری عظمت کے سبب تیرے سامنے سجدہ ریز ہو چکے ہو
یا ان زبانوں پر جو صداقت کے ساتھ تیری توحید کا کلمہ، تیرے شکر کے ساتھ تیری حمد و ثنا میں مشغول رہی ہے، اور ان دلوں پر جو واقعاً تیری الوہیت کا اعتراف کر چکے ہوں، کیسے جہنم کی آگ مسلط کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ یا ان دماغوں پر جو تیرے علم سے معمور ہے کہ تیرے سامنے خشوع کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، یا ان اعضاء و جوارے پر جو اطاعت کرتے ہوئے تیری عبادت گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں۔ اے میرے اللہ، یہ جو جوان تیری برگاہ میں آئے، ان کے پاؤں، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ، ان کی زبان سے بلند صدائیں، ان کے دل میں موجود معرفت تیری توحید، اور پروردگارہ تیری برگاہ میں ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان، کیسے ہو سکتا ہے کہ تو ایسے جوانوں کو جہنم میں ڈال دے؟ ہرگز نہیں۔ اور یقین کے ساتھ تجھ سے استغفار کرتے رہے ہیں میرے اللہ۔ اے کریم، اے پروردگار، نہ تو تیرے بارے میں یہی خیال کیا جا سکتا ہے، نہ ہی تیرے فضل کے ساتھ ہمیں یہ خبر دی گئی ہے۔ تو اے پروردگار، اور تو میری کمزوری کو جانتا ہے کہ مجھ میں دنیا کی معمولی آزمائشوں، چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کو بھی سہنے کی طاقت نہیں ہے جو اہل دنیا پر گزرتی ہیں۔ حالانکہ یہ آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں معمولی ہوتی ہیں، ان کی بقا بہت کم مدت مختصر ہے، تو بھلا پھر مجھ سے آخرت کی مصیبت کیسے سہی جائے گی؟ اور دنیا کی تھوڑی سی آگ برداشت نہیں ہوتی۔ اگر دانت میں درد ہو جائے سکون چھن جاتا ہے، آدھے سر میں درد پڑ جائے نیند نہیں آتی۔ اے میرے اللہ، جب یہ چھوٹی سی تکلیفیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، تو آخرت کی مصیبت کیسے سہی جائے گی؟ جہاں کی مصیبتیں عظیم ہیں، وہ بلا مصیبت عذاب جس کی مدت طویل، جس کا قیام دائمی ہے، جس میں کمی واقع ہونے کا بھی کوئی امکان نہیں، چونکہ یہ عذاب تیرے غضب، انتقام، ناراضگی کے باعث ہوگا، اور اس کتاب زمین و آسمان نہیں لا سکتے، تو میں کیسے لا سکوں گا؟ اے میرے اللہ، میرے سردار، تو صورت میں میرا کیا حال ہوگا جبکہ میں تیرا ایک کمزور، ادنا، لاچار اور عاجز بندہ ہوں۔ الہی یا سیدی فکیف لی وانا عبدک الذلیل الحقیر المسکین المستکین، مل کے پڑھیے یا سیدی فکیف لی وانا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین، یا الہی و ربی و سیدی و مولاي لأي الأمور إليك أشكو، ولما من أضج وأبكي لأليم العذاب وشدته أم لطول البلاء ومدته، ولئن صيرتني للعقوبات مع أعدائك وجمعت بيني وبين أهل بلوئك وفرقت بيني وبين حبائك وأوليائك، فهبني يا إلهي وسيدي ومولاي وربي، وصبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ اے میرے اللہ، اے میرے اللہ، تجھے اختیار ہے، میں تیرے عذاب پر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیری جدائی پر کیسے صبر کر سکتا ہوں؟
یہاں پہ ایک جوانوں کے لیے میں جملہ عرض کروں گا، میرے جوان بھائیوں، بعض لوگ صرف جنت کی لالچ میں اعمال کرتے رہیں گے، دین کی خاطر کوئی پتھر، کوئی مشکل، کوئی تہمت نہیں لگنے دی، دین کی خاطر کوئی قدم نہیں اٹھایا کہ جس کی وجہ سے دل زخمی ہوا ہو، جس کی وجہ سے اس کی سوچ یا اس کے دل پر، اس کے جسم پر کوئی خراش آئی ہو۔ کسی خراش کے آنے کے بغیر صحیح و سالم یہ جنت کو تلاش کرتا کرتا جنت میں تو پہنچ جائے گا۔ رب فرمائے گا اے میرے ملائکہ، اس کے وجود کو تلاش کرو، اس کے وجود کو دیکھو، اس کے بدن پہ کیا میرے دین کی خاطر کوئی زخم بھی لگا ہے یا نہیں، اس کے دل پہ میرے دین کی نصرت کرتے ہوئے کوئی چوٹ بھی آئی ہے یا نہیں، وہ اس کا جسم زخمی ہے یا نہیں۔ فرشتے کہیں گے میرے اللہ یہ بڑا نیک و صالح، مگر تیرے دین کی خاطر کوئی زخم، کوئی گولی، کوئی چوٹ نہیں ہے۔ خالق کہے گا جاؤ اس کو جنت میں ڈال دو، مگر خدا اپنی نگاہ کرم نہیں کرے گا۔ خداوند مولا علی فرماتے ہیں میرے اللہ مجھے اس جنت سے کہ جس جنت میں موجود ہوں اور تجھ سے ہم کلام بھی نہ ہو سکوں، تو کلام بھی نہ کرے، نگاہ کرم بھی نہ کرے، بلکہ فرشتوں کو کہے اے میرے فرشتوں جاؤ اس کو جنت چاہیے تھی تو دے دو، مگر میں کلام نہیں کروں گا، نگاہ کرم نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے صرف جنت ہی ڈھونڈی ہے، اس نے اعمال صالح کر کے صرف جنت کو پانے کی کوشش کی، میرے دین کے لیے کچھ نہیں کیا۔ مولا فرماتے ہیں میرے اللہ وہ جنت جس میں تیری نگاہ کرم نہ ہو، اس سے وہ جہنم بہتر ہے، جس جہنم میں رہنے سے تیری نگاہ کرم تو پڑ رہی ہو۔ اے میرے اللہ ہمیں دین کی خاطر تکلیفیں برداشت کرنے سہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہمیں شہید محسن حججی جیسا جوان بناؤ۔ آج ہم تو دین کے لیے تھوڑی تھوڑی مصروفیات چھوڑنے کو تیار نہیں۔ آئیے میں اپنے جوانوں کے سامنے ایک بڑے خوبصورت جوان کا تذکرہ کرنا چاہوں گا، شہید محسن حججی، جس نے دیکھا بی بی کے روزے کا دفاع ضروری ہے، اپنے بچوں کو چھوڑا، اپنی اہلیہ، اپنے ماں باپ، رشتہ دار، اپنا سکون، اپنا گھر آرام چھوڑ کر گلا کٹوانے سیریا پہنچ جاتا ہے، وہاں جا کے مولا مظلوم کربلا کی طرح اپنی جان نچھاور کرتا ہے۔ بروز محشر کچھ لوگوں کو بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے گا، جب حاضری ہوگی نام اعمال پیش ہوگا، کچھ مکر رہے ہوں گے میرے اللہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ ایسے میں کچھ جوان ایسے ہوں گے جن کی حاضری ہوگی، جن کا نام اعمال پڑھ کے سنایا جائے گا، فرشتے کہیں گے میرے اللہ یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی سڑکوں پہ آوارہ گردی میں گزاری ہے، یہ وہ جوان ہیں جنہوں نے اپنی جوانی لوفری میں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے۔ کچھ جوان گناہگار جن کی اس طرح کی رپورٹ ہوگی، اس طرح کے اعمال پیش ہوں گے اور ملائکہ گواہی دیں گے، اعمال بھی گواہ ہوں گے، اور کچھ جوان ایسے ہوں گے جن کے بارے میں ملائکہ کہیں گے میرے اللہ یہ وہ جوان ہے جو تیرے دین کی تگدو کے لیے، دین کی تبلیغات کے لیے رات دن مصروف رہا کرتا تھا۔ اے میرے اللہ یہ وہ جوان ہے جس کی جوانی تیرے سجدوں میں گزری ہے۔ اے میرے اللہ کچھ جوان ایسے ہوں گے، فرشتے ملائکہ کہیں گے اے میرے اللہ یہ وہ جوان ہیں جن کی جوانیاں قرآن پاک کے ساتھ گزری ہے، جن کی جوانیاں اپنے وقت کے امام کی اطاعت میں، محبت میں، جانثاری میں گزری ہے اور وفاداری میں گزری ہے۔
اے میرے اللہ ہمیں ایسا جوان بنا جو اپنے وقت کے امام کا وفادار ہو، اپنے وقت کے امام کا وفادار بننے کی توفیق عطا فرماؤ، اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ۔ اے میرے اللہ کو باطل کے درمیان تمیز کرنے والا جوان بناؤ، باطل سے، سرکشی سے، فرعونیت و یزیدیت سے، نمرودیت سے انکاری، ایسے سرکش سلسلوں سے انکاری، اور پروردگار الہی سلسلوں کی معرفت، پہچان اور ان سلسلوں کو قبول کرنے والا بنو۔ اے میرے اللہ تیری جہنم کی آگ میں جانے پر تو صبر کر سکتا ہوں، لیکن تیری نظر کرم بدل جانے پر کیسے صبر کر سکتا ہوں؟ یا میں کیسے جہنم میں روسہ رہ سکتا ہوں جبکہ مجھے تیرے معاف کر دینے کی امید لگی ہوئی ہے؟ اے میرے اللہ، میرے آقا، تیری عزت کی قسم کھا کر سچ کہہ رہا ہوں، اگر تو نے مجھے بولنے کا اختیار دیا تو میں اہل جہنم کے درمیان تجھے اس طرح پکاروں گا جس طرح امیدوار چیخا کرتے ہیں، تیرے سامنے اس طرح بگاں کروں گا جس طرح فریادی کیا کرتے ہیں، تیرے جود و کرم کے فراق میں اس طرح روؤں گا جس طرح بچھڑنے والے دھاڑے مور مور کے رویا کرتے۔ ضرور بار بار تجھے پکاروں گا، تو کہاں ہے اے مومنوں کے سرپرست، اے معرفت رکھنے والوں کی امید گاہ، اے فریادوں کے فریاد رات، سب مل کے پڑھیے آ غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین، یا غیاث المستغیثین۔ اے فریادوں کے فریاد کو پہنچنے والے، اے سچوں کے دلوں کے محبوب، اے تمام عالم کے معبود، اے میرے معبود، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے، میں تیری حمد و ثنا کرتا ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ تو اس آگ میں سے ایک فرمانبردار بندے کی آواز سنے جو اپنی مخالفت کی سبب قید کیا گیا ہو، اپنی معصیت کی سزا میں عذاب کا مزہ چکھ رہا ہو، جسے جرم و خطا کے بدلے میں جہنم کی تہوں میں بند کیا گیا ہو، وہ تجھ سے رحمت کی لو لگائے ہوئے تیرے سامنے فریاد کر رہا ہو، تیری توحید کا کلمہ پڑھنے والوں کی سی زبان سے تجھے پکار رہا ہو، تیری بارگاہ میں تیری ہی ربوبیت کا واسطہ دے رہا ہو۔ اے میرے اللہ پھر وہ عذاب میں کیسے رہ سکے گا جبکہ اسے تجھ سے تیرے پچھلے حلم و مہربانی رحمت کی آس بندھی ہوئی ہو؟ یا اسے جہنم کی آگ کیسے اذیت پہنچائے گی جبکہ وہ تیرے فضل و رحمت کی امید لگائے ہوئے ہو؟ یا اسے جہنم کا انگارہ کس طرح جلائے گا جبکہ تو خود اس کی آواز سن رہا ہو اور اس کی جگہ کو دیکھ رہا ہو؟ یا اسے جہنم کا شور و غول کیوں کر پریشان کرے گا جبکہ تو اس کی کمزوری سے واقف ہو؟ یا وہ جہنم کے طبقات میں کیوں کر تڑپتا رہے گا جبکہ تو اس کی سچائی سے آگاہ ہو؟ یا جہنم کی لپیٹیں اس کو کیوں کر پریشان کرے گی جبکہ وہ برابر میں تجھے پکار رہا ہو؟ اے پروردگار کہہ کر پکار رہا ہو، اے میرے پروردگار کہہ کر پکار رہا ہو۔ بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ تو
کہ وہ تو جہنم سے نجات کے لیے تیرے فضل کی آس لگائے ہو اور تو اسے جہنم میں ہی پڑا رہنے دے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور نہ تیرے بارے میں ایسا خیال کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی تیرے کرم سے ایسی کوئی صورت پیش آئی، نہ ہی اپنی نیکی احسان کے باعث تو نے توحید پرستوں کے ساتھ کبھی اس طرح کا معاملہ کیا۔ بس میں پورے یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ میرے اللہ، اگر تو نے اپنے منکروں کو عذاب دینے کا حکم نہ دے دیا ہوتا، ان کو جہنم میں ہمیشہ رہنے کا فیصلہ نہ کر لیا ہوتا، تو ضرور جہنم کی آگ کو ایسا سرد کر دیتا کہ وہ آرام دہ بن جاتی، اور کسی ایک کا بھی اس میں مقام و ٹھکانہ نہ ہوتا۔ لیکن تو نے اپنے مقدس اسماء کی قسم کھائی ہے کہ تو جہنم کو تمام نافرمان جنوں اور انسانوں سے بھر دے گا۔ اے اللہ، نافرمانوں سے نہیں، فرما برداروں سے شمار فرما، اپنے اطاعت گزاروں میں سے شمار فرما، اپنی بارگاہ میں جھکنے والوں میں سے شمار فرما۔ اے میرے اللہ، اپنی ذات سے بغض و عناد رکھنے والوں کو ہمیشہ اس میں رکھے گا، اور تو کہ تیری تعریف بہت عظیم ہے، پہلے ہی اپنے بندوں پر نوازش و احسان کرتے ہوئے فرما چکا ہے، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون، افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون۔ اے میرے اللہ، تو نے قرآن کریم میں کہہ دیا ہے، کیا مومن و فاسق برابر ہو سکتا ہے؟ اے میرے اللہ، کہیں ایسا نہ ہو میں ساری زندگی اپنے آپ کو مومن کہتا رہوں، مگر صرف زبان کی حد تک میرا عمل فاسقوں والا فاسقوں جیسا ہو۔ زندگی میں تو بڑی خوشی سے مومن کہتا رہا، کہیں ایسا نہ ہو بروز محشر میرا حضور، میرا اٹھنا محشور فاسقوں میں سے نہ ہو۔ اے میرے اللہ، ہمیں عملی حقیقی خوبصورت و جعفری مومن بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں قرآنی مومن بننے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی قرآنی پہچان بنانے کی توفیق عطا فرما۔ الہی و سیدی فاسألک بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حتمتها وحكمتها وغلبت من عليه أجريتها، أن تهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة، مل کے پڑھیے، كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيح أسررته وكل جهل عملته، كتمته أو أعلنته، أخفيته أو أظهرته، وكل سيئة أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني، وجعلتهم شهودا علي مع جوارحي، وكنت أنت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لمن خفي عنهم، وبرحمتك أخفيته
وبفضلك سترت وأن توفر حظي من كل خير أنزلت ملك برية وإحسان فضلت نشرت أو رزق بسطت أو ذنب تغفر أو خطأ تستر يا ربي يا ربي يا رب يا ربي يا ربي يا رب مل کے بڑی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی. ایک بار انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمن کے صد منتصل کرنے کی خاطر مظلومین جہاں و مستضعفین جہاں کو مستکبرین جہاں و ظالمین جہاں پہ غلبہ کی خاطر مستضعفین یمن و بحرین و نائجیریا و جہاں کہیں مستضعفین ہیں مظلومین ہیں ان کی کامیابی کی خاطر دشمنوں پہ غلبہ کے لیے مجاہدین حزب اللہ جہاں کہیں مجاہدت کر رہے ہیں. یا ربی الہی و سیدی و مولائی و مالک رقی یا من بیدہ ناصیتی یا علیما بضری و مسکنتی یا خبیرا بفقری یا خبیرا بفقری و فاقتی. سب مل کے پڑھی یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی. ایک دفعہ جتنے مدافعان حرام کے شہید ہو چکے ہیں ان شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے ان شہداء کی ارواح کی شادمانی کے لیے وہ جو شہید بھی ہوئے ابھی تک گمنام ہیں ان کے لاشیں نہیں ملے 6 سال 8 سال کی ان کی بیٹیاں جو حفظ کر کے آج بھی دنیا کو پیغام دے رہی ہیں ان شہداء کی درجات کی بلندی ان کی ارواح کی شادمانی. اور آج جو بھائی جوانان مجاہدین اپنا سب کچھ چھوڑ کر اسی طرح ان شہداء کے راستے پہ چلتے ہوئے مقامات مقدسہ کا دفاع کر رہے ہیں ان مجاہدین کی کامیابی کے لیے دشمنوں پر غلبہ کی خاطر ان کی حفظ و امان کے لیے سب مل کے کہیے یا ربی یا ربی یا رب یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك واسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار. اے میرے اللہ تیرے بلند صفات و اسماء کا واسطہ دے کر ہم سب سوال کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمارے دن و رات کی گھڑیوں کو اپنی یاد سے آباد فرما ہر لمحہ تیری خدمت و اطاعت میں بسر ہو. اے میرے اللہ ہمارے حال پہ رحم و کرم فرما. سب مل کے پڑھی یا ربی یا رب
بڑی خوبصورت صدائیں بلند کی ہیں. خداوند تعالیٰ کو آپ کی یہ صدائیں انتہا کی پسند ہیں. خداوند تعالیٰ نے کیا عظمتیں دے رکھی ہیں آپ کو کہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ میں یا رب کی صدائیں بلند کر رہے ہیں. ایک دفعہ اپنے مرحومین کی نیابت میں وہ مرحومین کہ آج ہم آپ تو صدائیں بلند کر رہے ہیں مگر وہ مرحومین کہ جو نہ یا رب کی صدائیں بلند کر سکتے ہیں. اے میرے جوانان، ایک دن ہم نے بھی زیر زمین ہو جانا ہے، زمین کی زینت بن جانا ہے. آج یہ زباں موجود ہے، آج یہ توفیق و فرصت موجود ہے. کس تڑپ اور جذبے کے ساتھ، کس گریے اور آنسو کے ساتھ آپ نے یا رب کی صدا بلند کی ہے، تو مزید اپنی پاکیزگی کے لیے، دلوں کی پاکیزگی کے لیے، خواب غفلت سے بیدار ہونے کے لیے اور اپنے مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے خداوند تعالی کی بارگاہ میں مل کر پوری قوت و جرت کے ساتھ اور پوری دل کی دھڑکن کے ساتھ خداوند تعالی سے التجا کیجئے اپنی دعاؤں کی قبولیت اور پاکیزگی کا سفر اور سفر اللہ کامیابی کے ساتھ طے کرنے کی خاطر اور مرحومین کی بخشش و مغفرت کے لیے سب مل کے کہیے یا ربی یا ربی یا ایک دفعہ پھر کہیے یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی. اے میرے اللہ، میرے اعضاؤں، ہمارے اعضاؤں جوارے کو اپنی خدمت کے لیے مضبوط بناؤ، ہمارے دل کو نیک ارادوں پر مستحکم قرار دے. ہمیں توفیق دے کہ تو اس سے بہت زیادہ ڈرنے والوں میں سے ہو جائیں، تیرے قریب ہو جائیں، ہمیشہ تیری اطاعت میں سرگرم رہیں، یہاں تک کہ ہم تیری طرف سبقت کرنے والوں کے ساتھ چلتے رہیں، تیری طرف بڑھنے والوں کے ہمراہ تیزی سے قدم بڑھائیں، تیری ملاقات کے مشتاق افراد کی جماعت میں شامل ہو کر تیرا مشتاق مخلص بندوں کے ساتھ تیرے قریب ہو جائیں. اے میرے اللہ تجھ فَإِنَّكَ فَعَالٌ لِمَا تَشَاءُ. آخری جملہ سب مل کے پڑھیے یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء. یا من اسمہ دواء وذکرہ شفاء وطاعته غناء ارحم الرأس موله الرجاء وصلاحه البكاء ويوصى بغى النعام يا دافع النقام يا نور المستوحشين في الظلام يا عالما لا يعلم. صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت أهله وافعل بما أنا أهله. وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا.